وأسألك التقى في كل حال. والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. حضرات، ہمارے معاشرے کے اندر قسم کو معمولی سمجھا جاتا ہے، بات بات پر قسم کھائی جاتی ہے۔ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ قسم کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں اور کس قسم پر کفارہ پڑ جاتا ہے، قسم کا کفارہ کیا ہے۔ ہم نے قسموں کو معمولی سمجھ لیا ہے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، کہ اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ قسم کی کتنی قسمیں ہیں اور کس قسم پر کفارہ ہے اور کس قسم پر کفارہ نہیں ہے۔ تو قسم کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، یمین لغو۔ یمین لغو اس قسم کو کہتے ہیں جو بندے کا تقیہ کلام ہو، بات بات پر اللہ کی قسم، قسم سے ایسے، تو جو بندے کا تقیہ کلام ہو، یا زمانہ ماضی کے اندر کوئی کام ہوا ہے اور یہ اپنے علم کے مطابق اس نے سمجھا کہ بات اسی طرح، اس پر اس نے قسم اٹھا دی، تو اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تمہاری لغو قسموں کے بارے میں تمہارا کوئی مواخذہ نہیں کرے گا۔ دوسری قسم ہوتی ہے یمین غموس۔ یمین غموس کہتے ہیں کہ بندہ زمانہ ماضی میں، گزشتہ زمانے کے اندر کوئی کام ہوا ہے، لیکن ارادتاً اس پر بندہ جھوٹ بول دیتا ہے کہ اللہ کی قسم یہ کام اس طرح نہیں، اس طرح ہوا ہے، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے، تو اس کو یمین غموس کہتے ہیں، اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور اس پر کفارہ نہیں ہے، البتہ اس پر توبہ کرنا لازم ہے۔ اور تیسری قسم ہوتی ہے یمین منعقدہ، یعنی جو منعقد ہو جاتی ہے، بندہ مستقبل میں آنے والے زمانے میں کسی کام کے بارے میں قسم کھاتا ہے، مثلا کوئی کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میں اپنے فلاں ہمسائے کی اتنی مدد کروں گا اور اتنی دیر بعد کروں گا، لیکن وہ اپنی قسم پوری نہیں کر پایا، تو اس صورت کے اندر اس پر کفارہ ہوگا۔ دوسری چیز یہ بھی ہے کہ بعض اوقات انسان کوئی اللہ کی نافرمانی کی قسم کھا لیتا ہے، اللہ کی قسم میں اپنے فلاں عزیز کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہیں آؤں گا، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا ہے، سب سے اچھے انداز میں بات کرنی ہے، لیکن یہ قسم کھا لیتا ہے میں فلاں کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کروں گا، جبکہ صلہ رحمی نہ کرنا یعنی رشتہ داری کو توڑنا حرام ہے۔ تو اگر ایسی قسم کھا لی ہے تو اس کو توڑنا لازم ہے۔ جس طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خالازاد مصطح بن اثاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خرچہ اٹھایا ہوا تھا، لیکن جب پتہ چلا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگانے والے جتنے بھی لوگ تھے ان میں سے مصطح بن اثاثہ بھی شامل ہو گئے تھے، اس فتنے کا شکار ہو گئے تھے، تو آپ نے غصے میں آ کے قسم کھا لی کہ میں آج کے بعد مصطح کا خرچہ نہیں اٹھاؤں گا، اس کے ساتھ یہ اس کے جو وظیفے کی ذمہ داری ہے وہ میں ادا نہیں کروں گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فوراً کہا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، کہ جن کو اللہ نے فضیلت دی ہے، جن کو کشادگی دی ہے، وہ قسمیں نہ کھائیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی قسم توڑ دی اور اس کا کفارہ ادا کر دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان یہی ہے کہ اگر تم کسی معاملے میں قسم کھاتے ہو اور دیکھتے ہو کہ جو آپ نے قسم کھائی ہے اس کے برعکس دوسرے معاملے کے اندر بھلائی زیادہ ہے، تو تم قسم توڑ کے اس خیر والے معاملے کی طرف چلے جاؤ اور قسم کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ قسم کا کفارہ کیا ہے؟ سورہ مائدہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسموں پر مواخذہ نہیں کرے گا، ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، کہ
اللہ ان قسموں کا مواخذہ کرے گا جو تم نے پختہ کر لی ہیں، جو یمین معقودہ ہیں، یمین منعقدہ ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ کرے گا۔ تو کفارہ کیا ہے؟ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ، کہ تم جو اپنے گھر والوں کو کھانا کھلاتے ہو وہ اس میں درمیانے درجے کا جو کھانا ہے وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ 10 مسکینوں کو درمیانے درجے کا، نہ ہی کوئی ردی قسم کا ہو اور نہ ہی بہت اعلیٰ ہو جو آپ کی وسعت سے باہر ہو، درمیانے لیول کا۔ اگر کھانا نہیں کھلا سکتے او کسوتہم، یا انہیں کپڑے پہنانے ہیں، یعنی 10 مسکینوں کو لباس مہیا کرنا ہے۔ او تحریر رقبۃ، یا ایک غلام کو آزاد کرنا ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر غلامی والا سلسلہ جو عربوں کے اندر پایا جاتا تھا، اگرچہ آج بھی افریقی ممالک کے اندر پایا جاتا ہے، لیکن ہمارے ممالک کے اندر غلامی والا سلسلہ نہیں پایا جاتا۔ تو آج کل اگر کوئی غلام کا کفارہ ادا کرنا چاہے تو پھر یہ کس طرح ادا کرے گا؟ تو اس کے بارے میں اہل علم کہتے ہیں کہ جو کوئی بے گناہ قتل کے جرم کے اندر ملوث ہو گیا ہے، اگرچہ اس نے قتل نہیں کیا لیکن اس کو قتل کی سزا مل رہی ہے، اعلان ہو گیا ہے، تو ایسے بندے کو نجات دلوانا، خرچ کر کے نجات دلوانا، یہ غلام کی آزادی کے مترادف ہے۔ جو بندہ یہ نہیں کر سکتا، 10 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا، انہیں کپڑے مہیا نہیں کر سکتا، یا غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے، فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِذَا حَلَفْتُمْ، کہ جب تم قسمیں کھا لو تو پھر 3 دن کے روزے رکھنے ہیں، پھر 3 دن کے روزے رکھنے ہیں، اور یہ لگاتار 3 دن کے روزے رکھنے ہوں گے۔ تو یہ ان قسموں کا کفارہ ہے۔ یعنی 3 طرح کی قسمیں ہوتی ہیں: یمین لغو، یمین غموس، یمین منعقدہ۔ یمین لغو جو ہوتی ہے اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے، یمین غموس پر کفارہ نہیں ہے، اور اس پر توبہ کرنا ضروری ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ یمین منعقدہ وہ ہوتی ہے جو مستقبل میں کسی کام پر قسم کھائی جائے، اور اگر وہ بندہ کام نہ کر سکے تو اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا کپڑے پہنانا، یا ایک غلام کو آزاد کرنا۔ جو یہ طاقت نہ رکھے وہ 3 دن کے روزے رکھ لے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان مسائل کو سمجھنے اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا